یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو مکہ کے امیروں میں پلا بڑھا تھا، جن کے قدموں کے نیچے قالین ریشم بچھا کرتے تھے، جن کے لباس سے مہک اٹھتی تھی، جسے دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ قریش کا سب سے حسین نوجوان ہے۔ یہ وہ نوجوان تھا جسے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پہلا سفیر بنا کر مدینہ بھیجا۔ وہ نوجوان جس نے دنیا کو کھو کر آخرت کو جیت لیا تھا، جس کی قربانی نے اسلام کی بنیاد مضبوط کی۔ یہ داستان ہے حضرت مصعب بن عمیر کی۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ایمان، محبت اور قربانی کا استعارہ بن گیا۔ مصعب بن عمیر مکہ کے سب سے حسین نوجوانوں میں سے ایک تھے۔ نرم چہرہ، خوشبو سے مہکتا ہوا لباس اور اعلیٰ قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ خناس بنت مالک مکہ کی دولت مند خواتین میں سے تھی۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے یمن سے آتے تھے، جوتے روم سے آتے تھے اور خوشبو مصر سے آتی تھی، مگر دل کا سکون نہیں مل رہا۔ پھر ایک دن وہ دار ارقم پہنچے، وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ وہاں آپ نے کلمہ پڑھا، پھر سب کچھ بدل گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت مصعب بن عمیر کے لیے مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی۔ جو کبھی قریش کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ عزت والے تھے، اب مکے کی گلیوں میں ایک غریب بوسیدہ کپڑوں والا انسان نظر آتا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں روایت ہے کہ ان کی والدہ خناس بنت مالک نے جب سنا کہ مصعب مسلمان ہو گیا ہے تو انہوں نے انہیں اپنے گھر میں قید کر دیا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ مل سکیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر جب کچھ عرصے کے بعد واپس آئے تو وہی مصعب بن عمیر جو کبھی ریشمی کپڑے پہنا کرتے تھے، اب کھال کا خشک لباس پہنے ہوئے تھے۔ ان کے جسم پر کپڑے کی بجائے بکری کی کھال تھی۔ ان کا چہرہ کمزور ہو چکا تھا، لیکن دل میں ایمان کی روشنی پہلے سے کئی زیادہ چمک رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے اور ان کے جسم پر صرف بکری کی کھال تھی جو رسیوں سے جوڑ کر پہنی گئی تھی۔ ہم نے دیکھا تو سب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے مکہ میں مصعب سے بڑھ کر کسی کو نعمتوں میں نہیں دیکھا تھا، اور آج انہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے بدن پر ایک مکمل کپڑا بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اللہ کے نزدیک اس مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ یہ 12 نبوی کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں یثرب یعنی مدینہ بھیجتا ہوں تاکہ وہاں لوگوں کو قرآن سکھاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو۔ یوں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے سفیر بنے، اور ان کی محنت سے مدینہ کے 2 بڑے سردار اسد بن زرارہ اور سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بعد میں اسلام کو مدینہ کی سرزمین میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے ہر گھر میں ایمان مصعب بن عمیر کی بدولت داخل ہوا۔ پھر آیا غزوہ احد کا زمانہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا جھنڈا تھامے کھڑے ہوئے۔ جب جنگ نے شدت اختیار کی تو ایک دشمن سپاہی نے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ انہوں نے بایاں ہاتھ بڑھایا تو جھنڈا گرنے نہ دیا، دشمن نے وہ بھی کاٹ دیا۔ مصعب نے جھنڈا اپنے بازوؤں کے درمیان تھام لیا اور پھر ایک تلوار نے ان کے جسم کو چیر دیا۔ ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں ان کے پاس آئے اور ان کے جسم کو دیکھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے مکہ میں تم سے بھر کر کسی کو نعمتوں میں نہیں دیکھا تھا، اور آج تمہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے کفن کے لیے ایک چادر بھی پوری نہیں ہے۔ جب چادر سے سر ڈھکاتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے، اور جب پاؤں ڈھکاتے تو چہرہ کھل جاتا۔ آخر میں چہرہ ڈھکا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مثال ہیں کہ ایمان صرف زبان سے نہیں، قربانی سے ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی دولت، اپنا خاندان، اپنی محبت چھوڑی، بلکہ اپنی جان بھی اسی راہ میں قربان کر دی۔ ہم ایمان کے دعوے کرتے ہیں مگر ایمان کی خاطر ہم کوئی قربانی نہیں دیتے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا کہ ایمان
ऐशो आराम छोड़ने का नाम है और अल्लाह के लिए जीने और मरने का नाम है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें।